ہمارا آپ کا سب کا مشن یہ ہے کہ جو ہمیں علم دیا گیا ہے، اللہ کا فضل جو ہمیں ملا ہے، اس کو ہم دوسروں تک بھی منتقل کریں۔ خطبہ مسنونہ کا دوسرا حصہ اما بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، صلاۃ استسقاء کا خطبہ ہو، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر یہی پڑھتے تھے۔ پہلا حصہ آپ نے سن لیا ہے گزشتہ جمعہ کے اندر، اب دوسرے حصے کی میں مختصراً وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اما بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یہ جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ تو حمد و ثنا کے بعد، حمد و صلات کے بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ یہ ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ کا ترجمہ۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، قرآن مجید ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ سب سے بہترین، سب سے اچھی اور سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ جب قرآن مجید سچی ہے، اچھی ہے، اس کی تمام باتیں بھی سچی اور اچھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں پوری زندگی امت کو یہی تعلیم دے رہے تھے کہ لوگوں، جس کتاب پر ایمان لائے ہو وہ کتاب سب سے اچھی ہے، سب سے سچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں ہی پڑھتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب۔ بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی الفاظ ہیں، فإن اصدق الحدیث، سب سے سچی بات کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور بتاتے تھے، ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ہم ایمان رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سچی ہے، اچھی ہے، اور اس قرآن کریم کی جو تعبیر اور تشریح عملی طور پر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، وہ راستہ سب سے اچھا اور سب سے بہتر راستہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ بتایا ہے۔ اب ان کی تھوڑی سی ہلکی سی ہم تشریح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، یا کسی بھی مسلمان سے کوئی سوال کرتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بے شک اللہ کی کتاب ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے قرآن سچی کتاب ہے، آپ کہیں گے اس میں کیا شک، یقیناً سچی کتاب ہے۔ کوئی کہے گا اس کے اندر کوئی رد و بدل، کوئی تحریف تبدیل نہیں ہوا، آپ کہیں گے یقیناً اس کے اندر بالکل کچھ بھی نقطے کا بھی فرق نہیں ہے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ پوچھے گا آدمی آپ کا بالکل یقین ہے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، آپ کا ایسے ہی ماننا ہے، آپ کہیں گے بالکل میرا ماننا یہی ہے۔ یہ تمام تر سوالات کے جوابات جو ہم نے آپ نے دیے کسی کے سوالات کرنے پہ، بالکل یہی جوابات ہونے چاہیے۔ ہمارا آپ کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اچھی کتاب ہے،
اور اس کی تعبیر، تشریح، توضیح عملی طور پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور نسلاً بعد نسل ہم تک کے پہنچا ہے اور قیامت تک یہ چیز پہنچتی رہے گی، اس سے بہتر کوئی طریقہ اور کوئی راستہ اور کوئی اسوہ نہیں ہے۔ جواب یہی ہونا چاہیے۔ کوئی بھی سوال کرے گا تو آپ کو ہمیں جواب یہی دینا ہے۔ دوسرا پہلو ہم آپ سے پوچھتے ہیں، قرآن اچھی اور سچی کتاب ہے نا، اس کی باتیں بھی تو سچی ہیں اور اچھی ہیں، تو قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، اچھی کتاب مانتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کے لیے تو اسے اٹھا لیتے ہیں، سر پہ رکھ لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو علماء کرام، صوفیان اعظام تعویذ و گنڈا کا کام اس سے لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اسے سجا کر کے دیتے ہیں، بچی چاہے قرآن پڑھنا جانے یا نہ جانے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، ہم اسے سچا اور اچھا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی باتیں بھی تو سچی ہیں، اس کی باتیں بھی تو اچھی ہیں، ان باتوں کو کون مانے گا، ان باتوں پہ کون عمل کرے گا؟ اب زبان سے کہنے کا وقت نہیں ہے، اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ قرآنی میں تو ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بچ جاؤ۔ قرآن کو آپ کہتے ہیں سچی کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، اس کی باتیں بھی سچی ہیں اور اچھی ہیں، تو اے میرے بھائیوں مسلمانوں، کیا ہماری سماج میں، ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹی، ہماری قوم مسلمانوں میں زناکار نہیں ہیں؟ ہیں۔ زبانی طور پر دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ۔ ہمارا نوجوان زنا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے سماج میں زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کہتا ہے اے میرے ماننے والو، شراب اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، جوئے بازی تمہارے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ آج ہمارا نوجوان کتنا شراب پیتا ہے، آج ہمارا نوجوان جوئے میں کتنا گھسا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ اب ایک مسلمان جو جوا کھیلتا ہو، ایک مسلمان جو شراب پیتا ہو، ایک مسلمان جو زنا کرتا ہو، اگر دوسرے سے کہے کسی غیر مسلم سے قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کے اندر ایک شوشے کا فرق نہیں ہوا ہے، اور قرآن اٹھا کر کے ہمیں وہ آئینہ دکھائے کہ یہی قرآن جس کو سچا مانتے ہو، اس کی سچی بات یہ بھی ہے زنا نہ کرو، گناہ کبیرہ ہے، شراب مت پیو حرام ہے، جوا مت کھیلو حرام ہے، اپنے بھائی کی غیبت مت کرو، قرآن کہتا ہے مردار گوشت کھانا ہے، اپنے بھائی کے ٹوہ میں نہ پڑو، اس کے پیچھے نہ لگو، یہ حرام ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تم کہتے ہو قرآن سچی کتاب ہے، اس کی باتیں بھی سچی ہیں، اس کی باتیں بھی اچھی ہیں، جب تم اسے سچ مانتے ہو، اس پر تمہارا ایمان ہے، میرے بھائیوں، جب آئینہ دکھانے والا کہے گا عمل کون کرے گا؟ آپ کرو گے کہ ہم کریں گے؟ ہم تو مانتے نہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطبے میں دہراتے تھے، اسی لیے دہراتے تھے کہ سب سے سچی کتاب ہے، میرے ماننے والوں تو یاد رکھو اس کی تمام باتیں بھی سچی ہیں، اچھی ہیں۔ زبان سے جب کہو گے تو عملی طور پر اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی تجارت میں، اپنی معیشت میں، اپنے سماج میں، تمام چیزوں میں، اپنے گھروں کے اندر اس کو نافذ کرو گے، تب لوگ دیکھیں گے، تب کہیں گا ہاں یقیناً جس کتاب پر ایمان رکھنے والا یہ مسلمان ہے، تو دیکھو اس کی باتیں کتنی اچھی ہیں، یہ عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ ہم سنتے ہیں، سن کر کے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی اس پہ غور کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے اچھی کتاب، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس کی تمام باتیں بھی سچی اور اچھی ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو ان کی باتوں پر، یعنی قرآن کی باتوں پر عمل ہم ہی کریں گے،
ہم کر کے دکھائیں گے عملی طور پر، اس کے بعد میں آگے جو ہمارے سامنے لوگ ہیں، جو ہمارے مدعو ہیں، جن کو ہم بتانا چاہتے ہیں، ہم بولیں گے کم، ہمارے عمل سے جان لیں گے کہ یہ قرآن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن پہ کتنا اعتراض کرتے ہیں لوگ۔ آپ لوگ ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ بنگال کی ایک عورت ہے، پہلے تھی ایک بنگلہ دیش کی تسلیمہ نسرین، وہاں سے وہ بھاگی، انڈیا آئی اور اس کو پناہ دیا گیا۔ اب بنگلہ دیش سے سٹا ہوا جو ہمارا صوبہ ہندوستان کا ہے بنگلہ دیش، وہاں کی ایک عورت ہے نازیہ خان، بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوا، کیا بدتمیز ہے، کس قدر بدتمیزی کرتی ہے قرآن کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے احکام کے بارے میں، قرآن کے اوپر وہ بھی بین کا مانگ کرتی ہے، بین کرو، پابندی لگاؤ۔ لوگ جا بجا پورے ملک کے اندر الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ ضلعوں میں لوگ تحریریں اس کے خلاف دے رہے ہیں، اس پہ مقدمہ کیا جائے، اس پر مقدمہ کیا جائے، اس کو جیل بھیجا جائے، پابندی لگائی جائے۔ کیوں؟ آپ مطالبہ کریں، کیوں؟ اس لیے نا کہ قرآن سچی اور اچھی کتاب ہے، اس کی توہین کرتی ہے، ہماری توہین کرتی ہے، ہمارے پیغمبر کی توہین کرتی ہے، ہماری جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کی توہین کرتی ہے، آپ کا خون کھولتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تکلیف آپ کی وجہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ایمان زندہ ہے، لیکن بتاؤ کہ جب ہم خود زنا کرتے ہیں، ہم خود شراب پیتے ہیں، ہم خود جوا کھیلتے ہیں، ہم خود بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ بہنوں کا حق مارنے والا ہم اسے جہنم میں ٹھونس دیں گے، یہ قرآن نے کہا ہے، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہمارے خلاف مقدمہ کون دائر کرے گا؟ ہمارے خلاف ایجیٹیشن کون کرے گا؟ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تب ہمارا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن اچھی کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان تو ہے، زبانی ایمان ہے، عملی ایمان بتاؤ، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، کان سے، اپنے تمام اعضاء و جوارح سے چل کر کے بتاؤ، غیروں کو بتاؤ کہ یہ کتاب سچی ہے، اس کے تمام احکام، تمام مرضیات، تمام منہیات، تمام چیزیں جو اللہ نے اس کے اندر بیان کی ہیں، یہ سب سچی ہیں، اچھی ہیں، میں ان کو کرتا ہوں، میں ان کو کرتا ہوں۔ آپ سور نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ آپ گائے کھاتے ہیں، آپ بھینس کھاتے ہیں، جتنے حلال جانور ہیں آپ کھاتے ہیں، سور آپ نہیں کھاتے، کیوں؟ آپ کہیں گے حرام ہے، تو شراب بھی تو حرام ہے، نشہ بھی تو حرام ہے، آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیوں کرتے ہیں؟ آج دلیل یہی دیا جاتا ہے، ارے بھئی آپ اگر ایسا کہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی اکثریت تو اس کے خلاف ہے۔ آپ کہتے ہیں کیا؟ یا ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھئی مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن کو دیکھو۔ میرے بھائی، قرآن کو کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ چلتے پھرتے قرآن کی تصویر بن جائیں، ہمیں تقریر کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، تبلیغ کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں، زبان سے کہتے ہو قرآن اچھی کتاب ہے، تو اس کے اعمال، اس کے اندر جو بتائے گئے ہیں وہ سب اچھے ہیں، ان کو بھی اپنی زندگیوں میں اتارو، یہی اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھایا ہے، وہی طریقہ ہمارے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اس سے اچھا اور بہتر طریقہ نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے، بہترین نمونہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ زندگی کے کسی شعبے کے اندر آپ کا عمل تلاشو، آپ کا عمل آپ کو مل جائے گا، اور بہت اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ اس سے اچھا عمل دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں سے بھی ہمیں کیا ہے؟ پیٹ نہیں بھرتا ہے، جب تک کہ ہم دائیں بائیں الٹے سیدھے ادھر ادھر کے طریقے لوگوں کے اپنا نہ لیں، منمانی کرتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم اکتفا نہیں کرتے، ہم غیروں کے بھی طریقے اپناتے ہیں، برادران وطن کے طریقے اپناتے ہیں، یا جہاں کوئی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کا طریقہ ہمیں اچھا لگ گیا، پہننے میں، کھانے میں، شکل صورت بنانے میں، شادی میں، بیاہ میں، تجارت میں، جن چیز میں ہمارے من کا اچھا ہے ہم وہ طریقہ اپنا لیتے ہیں اور ہم وہ کرنے لگتے ہیں. ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی کہ لاؤ ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یاد رکھیے اسلام مذہب آفاقی مذہب ہے. آپ کا پیغمبر آفاقی پیغمبر ہے، آپ کی کتاب آفاقی کتاب ہے، عالمگیر کتاب ہے. یہ کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے. یہ قیامت تک ہر انسان کے لیے، ہر انسان کی ضرورت کو پوری کرنے والی کتاب ہے، پورے کرنے والے نبی کے اعمال ہیں، پورے کرنے والے نبی کے تعلیمات ہیں. یاد رکھیے، آپ ڈھونڈیں گے آپ پائیں گے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، پہلے اللہ کی کتاب کا ذکر کیا، پھر اللہ کی کتاب جو تشریح تبیین توضیح آپ نے کی ہے، آپ کی جو سنت ہے اس کو آپ نے بتایا، اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدترین کام دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے. دین کے اندر نئی چیز پیدا کرنا ہے، نئے کام پیدا کرنا ہے. نئی چیز، نئی کام کو بدعت بولتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نکالے ہوئے کام کو بدعت بتایا اور بدعت کو گمراہی بتائی اور گمراہی کو جہنم کا راستہ بتایا. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں یعنی احادیث شریفہ میں نئی چیز نکالنا اپنی طرف سے یہ بدعت ہے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین کے اندر ثواب سمجھ کر کوئی چیز نکالنا جس کی دلیل نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ صحابہ کرام کے طرز عمل میں ہو، منہج سلف میں ہو، اس کو بولتے ہیں بدعت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے ڈرایا. ہر خطبے میں بدعت سے ڈراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر خطبے میں بدعت سے ڈراتے تھے. بدعت یہ ضد ہے سنت کے. جب سنت آپ چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے تو دو ہی شکلیں ہوگی، یا بدعت آپ اپنائیں گے یا منمانی کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعت سے ڈرایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور مسلم میں بھی ہے اور دو طریقے سے مروی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد، اور دوسری روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. دونوں کا مفہوم ایک ہے. جس نے میرے اس دین میں، جس کو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کہا کہ اب تمہارا مذہب اسلام ہے، تمہارا دین اسلام ہے، یہ مکمل ہو گیا ہے. یہ آپ فرماتے ہیں کہ جو اب اس اسلام کے اندر، دین کے اندر ایسی چیز نکالتا ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے اور نہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہے، وہ ثواب سمجھتا ہے، امت کے اندر سے رواج دیتا ہے، وہ بدعت ہے. اور آپ نے فرمایا وہ بدعت مردود ہے. وہ بدعت کیا ہے؟ مردود ہے. وہ کام مردود ہے، باطل ہے، اور جو اس کا ایجاد کرنے والا ہے وہ بدعتی ہے. بدعتی کی مذمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بے شمار جگہوں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں امت کو بدعت سے ڈرایا ہے کہ امت بدعات سے چوکنا رہے. لیکن آج امت محمدیہ کے اندر بدعات کتنی ہیں؟ یہ ماہ محرم ہے،
ہجری سال کا پہلا مہینہ 1448 ہجری شروع ہو گئی اور 1448 ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام، آج اس کی تاریخ 10 ہے، یعنی عاشورہ ہے۔ 1 تاریخ شروع ہوتی ہے محرم کی، یعنی ہجری سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ نئی پلاننگ، نئے تدابیر، نئے امنگ، نئے جذبات، کیا کرنا ہے، امت کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے لیے کیا کرنا ہے، قوم کے کیا کرنا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرنا ہے، کچھ نہ ہو کر کے 1 تاریخ سے امت بدعتوں میں ڈوب جاتی ہے، شرک و بدعت میں ڈوب جاتی ہے، خرافات اور اوہامات میں ڈوب جاتی ہے۔ آپ جسے دیکھ رہے ہیں، خاص کر اپنے بریلی شہر میں دیکھ رہے ہیں آپ، اور افسوس جب ہوتا ہے کہ سنی العقیدہ مسلمانی سے کرتا ہے۔ یہ کام تو روافض کا تھا، شیعوں کا تھا، سنیوں نے اس کو اپنا لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں سے ڈرایا، آج ہم بدعتوں میں گھسے پڑے ہیں۔ ایک اور بات یاد آ رہی میں بتا دوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر ہم 2 گروہ میں بانٹیں تو ایسے بٹ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ایک گروہ تو وہ ہے جو بدعتوں کا رسیہ ہے، خرافات کا رسیہ ہے، شرک و بدعات میں اس کی زندگی کٹ رہی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو 2 گروہ میں بانٹ لیجئے، اور ایک گروہ وہ ہے جو بدعات کا، شرکیات کا، اوہامات، خرافات کا رد کرتا ہے، لیکن منمانی بھی کرتا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شرک سے دور ہیں، ہم اس سے دور ہیں اور اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس کا بیان بھی کرتے ہیں، اس کی خطرناکی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم بدعت سے دور ہیں، بدعت کی مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے روز کے کام میں، روزمرہ کی زندگی جو ہماری ہے، ہم کتنی منمانی کرتے ہیں، یہ بھی گمبھیر ہے۔ آپ بدعت کریں، شرک کریں، یہ گمبھیر ہے، خطرناک جرم ہے، اور آپ منمانی کریں، بدعت نہ کریں، منمانی کریں، جو بھی آپ کو اچھا لگ جائے وہ کر لیں، جو بھی اچھا، کھانے میں جو اچھا لگا ٹھیک ہے، پہننے میں جو اچھا لگا ٹھیک ہے، کاروبار میں، تجارت میں، اخلاق میں، شادی بیاہ میں جو آپ کو لگا اچھا، آپ کے من کو اچھا لگا آپ کر لیں۔ یہ منمانی خطرناک ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، ارأیت، یہ ہے سورہ فرقان کی آیت کریمہ، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ ہماری تو زندگی کی ہر سانس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، اس کے بتائے ہوئے مطابق چلنا چاہیے، لیکن ہم اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیں، یعنی جو نفس کہے یہ اچھا لگا ٹھیک ہے ہو جانا چاہیے، ارے بھائی اسلام میں نہیں ہے، ارے کوئی بات نہیں چل جائے گا، ہے یہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو 2 گروہ میں پوری دنیا کے مسلمان بٹے ہیں، ایک بدعت و شرک کا رسیہ گروہ ہے، اسی میں ڈوبا ہے، اسی کا پرچارک ہے، اسی کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، عمل کراتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو شرک و بدعت کو رد کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اپنے نفس کے غلام ہیں، اور روزمرہ کی زندگیوں میں، اپنی تجارت میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں اور شادی بیاہ میں، تمام چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے منمانی کرتے ہیں، شریعت کے اصول کو نہیں مانتے، دونوں شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ پھر تیسرا کون سا گروہ ہوگا، کون سی جماعت آئے گی جو لوگوں کو راہ راست پہ لائے گی؟ ہم بدعتوں کی مذمت کرتے ہیں، بدعتی کی مذمت کرتے ہیں، ہماری مذمت کون کرے گا کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، اس کو معبود بنایا ہوا ہے، ہماری مذمت کون کرے گا؟ یاد رکھیے، ہماری مذمت نہیں، اچھی طریقے سے ہمارا اور آپ کا اللہ رب العالمین کے ہاں حساب ہونا ہے، اس کو سوچ لیجئے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعت سب سے برا کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ جو خطبہ مسنونہ کا آخری حصہ تھا، میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ مختصراً بتانے کی کوشش کی ہے۔ سوال پھر وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے اندر
اس کو پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے تھے، یا ہر جمعے کے علاوہ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے؟ کیوں؟ اسی لیے کہ لوگ قرآن پر ایمان لائے ہیں تو قرآن کی باتوں کو اپنی زندگیوں میں اتاریں، اور لوگ ہماری سنت کو مانتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں، تو لوگ بدعت سے بچیں، پرہیز کریں۔ یہی آپ کا مقصد تھا۔ بدعت کے تعلق سے ایک بات کہہ کر کے خطبہ ختم کرتے ہیں۔ بدعت کو لوگوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اس چیز نے اور بیڑا غرق کر دیا ہے امت مسلمہ کا۔ یاد رکھیں، کوئی بدعت حسنہ ہے ہی نہیں، بدعت تو بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، کوئی بدعت حسنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا اس بھرم میں مت رہنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں آپ اس پر عمل بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ معمولی سی بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اور سیئہ کے تعلق سے ایک بات اور یاد رکھیں کہ بہت سارے مواقع پر جب ہم بدعت کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں جو تم نے ثواب سمجھ کر کے دین کے اندر نکالا ہوا ہے، یہ شریعت کے اندر نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ صحابہ کرام نے اس کو بتایا ہے، نہ عمل کیا ہے، لہذا یہ بدعت ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ جو اے سی چل رہی ہے یہ نبی کے زمانے میں تھی، اچھا یہ جو پنکھے چل رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ جو سنگ مرمر لگایا ہوا ہے یہ نبی کے زمانے میں تھے، اچھا مولانا یہ جو مائک میں تم بول رہے ہو، یہ جو مائک میں بول رہے ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو میرا جواب ہوتا نہیں، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ ایک عالم کو میں نے سنا، ایک عالم کو سنا، ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ سنتے ہوں گے، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں سب نام گناتا ہے جو بدعت ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں نا وہ پہلے گناتا ہے، تیجا، چالیسواں، قوالی، اس طرح کی چیزیں، یہ سب چیزیں کہتا نبی کے زمانے میں تھی، تو اس کو لوگ بدعت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ گناتے ہیں ایک سانس میں بڑی تیزی کے ساتھ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پنکھا اور مائک اور جہاز اور موٹر سائیکل، اس طرح کی چیزیں یہ بھی بدعت ہیں۔ آخر میں کیا کہتا ہے کہ اور بدعت کہنے والوں سے پوچھو یہ بھی نبی کے زمانے میں تھے یا نہیں تھے، تو ہنس کے کیا کہتا ہے ان سے پوچھو، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہ نہیں تھے، تو اس سے کہا ان سے پوچھو یہ حلالی ہے یا حرامی ہے، نبی کے زمانے میں نہیں تھے تو حلالی ہے یا حرامی ہے۔ لوگ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم جب بدعت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی توجہ میں نے اس وقت چاہا تھا کہ آپ توجہ دیں، میں نے تعریف کیا دین کے اندر، آپ نے فرمایا میرے اس دین کے اندر، یہ دین نہیں ہے، یہ پنکھا دین نہیں، یہ پنکھا جو لگا، اس طرح پنکھے ہر مسجدوں میں لگے ہیں کیا؟ یہ ثواب کا کام ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پنکھا لگاؤ گے تو اس مسجد میں زیادہ ثواب ہے، یہ سنگ مرمر ایسے لگاؤ گے تو ایسے زیادہ ثواب ہے، ایسے لوکیشن پہ اس کی فور سیلنگ ہوئی ہے تو یہ زیادہ ثواب ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں، پتھر کی ہو، مٹی کی ہو، چھپر کی ہو، ثواب تو ہمیں ہماری نیت کے حساب سے ملنا ہے۔ دنیا کی بدعتوں کی بات نہیں کرتے، ایجادات کی بات نہیں کرتے، بات کرتے ہیں آمینہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، اس کے اندر جو دین میں نکالا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اصل بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ کی کتاب کو اچھی کتاب مانتے ہیں تو اس کے اندر اچھی باتیں ہیں، ان اچھی باتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہوگا، یہی خطبے کا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو ایک اور نیک بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی بہت ہو رہی ہے، دعا کریں، یہ زیادہ سے زیادہ دعا پڑھیں، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اور دعائیں ہیں لیکن یہ چھوٹی سی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے امن و امان اور عافیت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔